السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الدرس الثانی والعشرون کا اگلا حصہ، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، پہلی ویڈیو میں جو ہم نے سیکھا ہے، تو ہم اس کو آج آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، تھوڑا سا ہم نے جانا ہے غیر منصرف کے بارے میں۔ غیر منصرف کے بارے میں ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں جانا ہے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام ہے الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، یا اسے کہتے ہیں لا ینصرف بھی۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، یا اسے کہتے ہیں لا ینصرف بھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ غیر منصرف میں کیا کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کل دیکھا ہے کہ اس کا نام غیر منصرف کیوں رکھا گیا ہے۔ پہلی بات میں نے کل آپ سے یہ کہی تھی کہ غیر منصرف صرف اسم میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ غیر منصرف اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف غیر منصرف نہیں ہوتا۔ میں نے کل آپ کو یہ بھی بات کہی تھی، اس کا نام غیر منصرف اس لیے بھی ہے کیونکہ اس پر تینوں حرکتیں نہیں آتی، زبر، زیر، پیش، تینوں حرکتیں نہیں آتی، بلکہ پیش اور زبر ہی آتی ہیں، زیر نہیں آتی، اس لیے اس کا نام غیر منصرف پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم مزید دیکھتے ہیں۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ غیر منصرف کب غیر منصرف بنتا ہے۔ اس کے لیے غیر منصرف تب غیر منصرف بنتا ہے جب اس اسم میں 9 چیزیں پائی جاتی ہو، 9 میں سے کوئی بھی پائی جاتی ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ اسم اب غیر منصرف بنا، یعنی کہ 9 چیزیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں علت عربی میں۔ جب 9 علتیں پائی جائیں، علت کی جمع علل ہے عربی میں، اصل میں کہتے ہیں جب 9 علل، علل جو ہے یہ جمع ہے علت کا۔ علت اصل میں کہتے ہیں بیماری کو، کمزوری کو علت کہتے ہیں، یعنی کہ 9 علتیں جو ہیں، 9 آپ سمجھ لیجئے 9 بیماریاں ہیں جو اسم میں پیدا ہوتی ہیں، کسی بھی اسم میں، اس لحاظ سے اس اسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر وہ غیر منصرف بنتا ہے۔ اصل میں نہ بیماری ہوتی ہے نہ کمزوری ہوتی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 9 علتیں ہوتی ہیں، ان 9 علتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور جب وہ علت کسی اسم میں پائی جائے تو وہ اسم غیر منصرف بنتا ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ہم یہی پڑھیں گے کیونکہ یہ انہوں نے اچھا پہلے سے یہ خاکہ کھینچا ہوا ہے کہ کیا اور کیسے کون چیز غیر منصرف ہوتی ہے۔ اب جو میں نے آپ سے کہا کہ 9 چیزیں ہیں، 9 علتیں ہیں جو کسی اسم میں پائی جائیں تو وہ غیر منصرف بنتا ہے، ان علتوں میں سے ضروری ہے کہ کم از کم 2 علتیں ہوں، 2 علتیں ہوں کسی اسم میں، تب وہ غیر منصرف بنے گا۔ یعنی کہ جب 2 علتیں ہوں، 9 میں سے جب 2 علتیں ہوں ایک ہی اسم میں، تب وہ 2 علتیں اس اسم کو غیر منصرف بناتی ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ، کیا؟ کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ لیکن ان 9 علتوں میں سے کچھ علتیں ایسی بھی ہیں جو ایک ہی 2 کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ 2 علتیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک ہی علت ضروری ہے، اور وہ ایک علت 2 کے برابر ہوتی ہے۔ وہ ان 9 میں سے آپ کہہ سکتے ہیں نمبر 1، یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے کہا، مطلقاً میں نے ایک پوائنٹ کہا، 2 علتیں جب اکٹھا ہوں گی کسی اسم میں تو وہ 2 علتیں اس اسم کو غیر منصرف بناتی ہیں۔ لیکن کچھ علتیں ان 9 میں سے ایسی بھی ہیں جو 1-2 کے برابر ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ہی اسم میں 2 علتیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ اگر ایک ہی ہوئی، وہ ایک علت بھی اس اسم کو غیر منصرف بنا سکتی ہے۔ وہ کون کون سی علت ہے جو ایک ہی کافی ہے اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے؟ نمبر 1، اسے کہتے ہیں الف مکسورہ۔ مثال،
ہم کہیں گے کبرا، ہم کہیں گے حبلا، ٹھیک. یہ جو یہ ہے اسے کہتے ہیں الف مکسورہ. ہم نے اسے پہلے پڑھا ہوگا. یہ الف مکسورہ جو ہے یہ ایک ہی، ہم کہیں گے کبرا جو ہے یا حبلا جو ہے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. یہ ایک ہی اس میں ہم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کبرا یا حبلا جو ہے یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. اس ایک ہی علت نے، یہاں پہ علت ایک ہی ہے، وہ ہے الف مکسورہ. یہاں پہ دو کی ضرورت نہیں. اس ایک علت نے کبرا جو ہے اس کو غیر منصرف بنا دیا. ایسی حبلا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہے غیر منصرف. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف مکسورہ. تو الف مکسورہ ایک ہی علت نے اس تمام حبلا کو جو ہے غیر منصرف بنا دیا. نمبر 2، الف ممدودہ ہو. الف ممدودہ ہو، اس کی مثال ہم کہیں گے حمراء، ہم کہیں گے سوداء. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم کہیں گے حمراء، سوداء، زرقاء وغیرہ. اس کے آخر میں آپ یہ دیکھتے ہیں قاء، حمراء، سوداء، زرقاء. اس کے آخر میں الف اور حمزہ پیش ہے مد کے ساتھ. حمراء دیکھیے الف حمزہ پر مد ہے، الف پر مد حمزہ ہے، سیم ہے. یہ جو ہے یہ تینوں بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آخر میں کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے. ممدودہ کہتے ہیں کھینچا ہوا، کھینچا ہوا. ہم کھینچتے ہیں الف کو. الف ممدودہ وہ الف جس کو کھینچا جائے. حمراء ہم نے کھینچا. یہاں پہ مکسورہ ہم نے کاٹا، ہم نے الف کو لمبا نہیں کھینچا، ہم نے کہا کبرا، را یہ ہے. حمراء اس کو کھینچا، اس کو کھینچا نہیں، لیکن دونوں جو ہے یہ غیر منصرف ہے. بات سمجھے؟ جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، الف مکسورہ ہو، یہ ایک ہی، یہ ایک الف ممدودہ جو ہے یہ ایک ہی علت ہوتی ہے، اور یہ ایک ہی علت جو ہے اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہے. ہو گئے 2. نمبر 3، اسے کہتے ہیں منتہی الجموع. منتہی الجموع یہ 2 صیغے ہوتے ہیں. صیغے مطلب یہ 2 اوزان ہوتے ہیں. اگر ان اوزان پر کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی اسم بیٹھتا ہے برابر ہوتا ہے اس وزن کے، تو وہ ہوتا ہے غیر منصرف. اس کا وزن 2 ہی اوزان ہیں. ایک ہے مفاعل، مفاعل، اور دوسرا ہے مفاعیل. یہ 2 اوزان ہیں. اگر کوئی اسم ان 2 اوزان پر برابر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم چونکہ ان 2 اوزان کے برابر آیا تو وہ اسم جو ہے غیر منصرف کہلائے گا. مثال مفاعل کی مثال ہم کہیں گے مساجد. اب دیکھیے مفاعل، مساجد، وزن برابر ہے نا. مفاعل، مساجد برابر وزن ہے، تو مساجد کیا ہے؟ غیر منصرف. اس میں بھی کیا ہے؟ ایک ہی علت ہے. علت کیا ہے؟ ایک ہی، کہ یہ وزن ہے مفاعلوں کا. یعنی کہ مفاعل جو وزن ہے ایک ہی جو ہے یہ 2 کے برابر ہو کے کسی بھی اسم کو جو اس وزن پر آتا ہو اس کو غیر منصرف بناتا ہے. ایک اور مثال مفاعل کی ہم کہیں گے مدارس، مدارس، مفاعل. پھر مدارس بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. مفاعیل کی مثال مفاتیح، مفاتیح. ٹھیک، مفاتیح، مفاعیل، وزن ایک ہی ہے. ایسی سراویل، سراویل، یہ بھی کیا ہے؟ سراویل علی وزن مفاعیل. یہ بھی کیا ہے؟ پھر غیر منصرف ہے. ہم نے بس یہ 3 ہیں ان 9 میں سے.
یہ ان نو میں سے اصل میں یہ دو جو ہے اصل میں مونس کے اندر شمار ہوتے ہیں. الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو ہے اصل میں کوئی مستقل علت نہیں ہے، بلکہ اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب علت ہے، مطلب علت کے اندر ایک اور علت ہے. اصل میں اس کا جو اصلی علت ہے نا، جو اصلی ہے ان نو میں سے، وہ ہے مونس، وہ ہے تانیث. پھر تانیث کے اندر الف مکسورہ ہے اور الف ممدودہ ہو، اور پھر تانیث کے اندر اس میں علم بھی آتا ہے. خیر بس آپ یہ یاد رکھیں گے کہ یہ تین الف مکسورہ، الف ممدودہ اور منتہی الجموع، مفاعلو اور مفاعیلو، ان چار پر جو بھی اسم جو ہے اگر وہ بیٹھتا ہے، اس میں ان چار شروط میں سے کوئی بھی شرط مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک ہی علت دو کے برابر ہو کے کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہیں. انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے کہ غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بس میں نے آپ کو آج یہ سکھایا کہ جو علتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علت جو ایک ہی ہے اور دو کے برابر نہیں ہے، وہاں پہ دو علتوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اکٹھا ہونا ضروری ہے. جب دو علتیں جمع ہوں گی، اکٹھا ہوں گی، تب ہی وہ کسی اسم کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں. یہ ایک قسم ہے علتوں کی. دوسری قسم علتوں کی ہے جو ایک ہی ہے دو کے برابر، اور وہ ایک ہی اکیلے میں کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنا سکتی ہیں. وہ ہم نے آج پڑھا وہ علتیں جو ایک ہی دو کے برابر ہے. کیا کیا میں انسرکل کرتا ہوں. الف مکسورہ ہم نے، الف ممدودہ ہم نے پڑھا، منتہی الجموع پڑھا. یہ تین جو ہے یہ ایک ہی علت دو کے برابر. آپ دیکھ سکتے ہیں مفاعل وزن ہے، ایک ہی، اس میں اور کوئی سبب نہیں ہے، اس میں اور کوئی علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبب، ان کو سبب بھی کہتے ہیں. نو اسباب، جیسے ہم نے کہا نو علل، ایسے ہی اسباب جمع سبب کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نو سبب ہیں یا نو علتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ہی علت، ایک ہی سبب ہے، وہ ہے مفاعل. یہاں پہ کبرا میں ایک ہی علت ہے، وہ ہے الف مکسورہ، وہ ہے کبرا، وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے باقی جو علتیں، باقی جو اسباب بچتے ہیں جو ایک ہی ہے بلکہ وہ دو کے برابر نہیں ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.